اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے خالہ نصیحت۔ خالہ نصیحت کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو مخالفت کے باوجود حق پر ڈٹے رہتے تھے۔ خالہ نصیحت کے حقیقی نام سے بچوں میں کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ محلے کے کونے والے گھر میں تنہا رہتی تھیں۔ میں 6 سال کا تھا جب والدہ نے مجھے ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں انہیں باجی ہی کہتا تھا، مگر ان کے پاس پڑھنے والے بچے اور بچیاں انہیں خالہ نصیحت کہتے تھے۔ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، مگر پھر مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ سب انہیں خالہ نصیحت کیوں کہتے ہیں۔ ایک دن مجھے خالہ کے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ دروازے پر جلدی جلدی جوتے اتار دے اور دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خالہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ یہ جوتے تمہارے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی جی خالہ، میں نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ جوتے ایسے اتارتے ہیں؟ جی جی خالہ، میں کچھ سمجھا نہیں۔ جوتے سیدھے کر کے تمیز سے رکھو، یہ کوئی طریقہ ہوا؟ ایک جوتا سیدھا اور ایک الٹا، تم نے دروازہ بھی بدتمیزی سے کھولا تھا۔ جوتے سیدھے کرو اور دروازہ تمیز سے کھول کر اندر آؤ۔ وہ اپنے گھر میں قائم مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ سکھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ دوپٹہ اوڑھنا سیکھ جاؤ گی تو عزت سنبھالنا بھی سیکھ جاؤ گی۔ اگر کوئی غلطی سے پانی کھڑے ہو کر پی لیتا تھا تو اس کی تو شامت ہی آ جاتی تھی۔ پڑھنے والے بچے اور بچیوں نے ان کا نام خالہ نصیحت رکھ دیا تھا۔ کئی بچے اور بچیاں ان کی نصیحت سے چڑھتے تھے۔ ایک دن خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں محلے کے وہ لڑکے جو ان کی نصیحتوں سے چڑھتے تھے آج ان کے لیے رو رہے تھے۔ بابر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تیسری جماعت میں فیل ہو گیا تھا، تعلیم چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر خالہ کے سمجھانے اور نصیحت کرنے پر میری عقل میں یہ بات آ گئی کہ فیل ہونا بری بات نہیں ہے، تعلیم چھوڑ دینا بری بات ہے۔ اگر وہ مجھے اس وقت نہ سمجھاتی تو میں آج کامیاب انجینئر نہ ہوتا۔ رافع کہہ رہا تھا کہ میں گریبان کے بٹن نہ لگاتا تھا۔ خالہ کی نصیحت نے مجھے عادت دلوا دی۔ آج آفس میں سب سے خوش پوش اور تمیزدار انسان ہوں۔ بچوں نے خالہ کا نام خالہ نصیحت رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تو دل برداشتہ ہو کر بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیتی، مگر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مخالفت انہی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں، اور حق پر ہونے والوں کو ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے۔